ٹھیک ہے. السلام علیکم. ویلکم ٹو ڈسکشن فورم. آئی ایم لاری برش فرام کریٹیکل انالیسس ریسرچ ٹیم اینڈ آئی ہوپ کہ آپ سب نے ریسرچ کی ہوئی ہوگی ان تمام سب ٹاپکس پر یا ان سب پوائنٹس پر جو ہم نے لاسٹ ڈسکشن میں ڈسکس کیے تھے. آپ میں سے جس نے بھی ریسرچ کی ہوئی ہے، آرٹیکل کو ریڈ کیا ہے یا افغان ریفیوجی ریٹرن کرائسس کے ٹاپک کو فردر ڈگنگ کیا ہے، وہ اپنے ہینڈز ریز کر لیں پلیز. آئی وانٹ کہ آپ میں سے کچھ لوگ ضرور میرے ساتھ رہیں. جن لوگوں نے اس ٹاپک پہ ریسرچ کی ہے وہ پلیز اپنے ہینڈز ریز کر لیں. کہ سائرہ آپ کو انمیوٹ کر رہی ہوں میں. السلام علیکم. میں نے ابھی لکھا تھا کہ I will be free in some minutes. Please give me some time. I will be back. Am I audible? السلام علیکم. Yes, you're Sure. audible. Sure. Possible? نظر آپ انمیوٹ کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. I will go through the history کیونکہ میم نے لاسٹ ٹائم ہمیں بولا تھا کہ آپ اپنے ہسٹری ڈیفائن نہیں کی. اگر میں افغانستان کے بارے میں بات کروں تو افغانستان میں وار جو شروع ہوئی تھی 1979 میں. I'll talk about Cold War era. 1945 میں جب World War II ختم ہوئی تھی اس کے بعد کولڈ وار کا ایرا شروع ہوا تھا جو رشیا اور امریکہ کے درمیان 1945 سے 1990 تک رہا تھا. اس کے اندر 1979 میں سوویت یونین نے یعنی کہ رشیا نے افغانستان کے اوپر حملہ کر دیا کیونکہ وہ سینٹرل ایشیا اور ساری جگہوں پہ قبضہ کر چکا تھا. ویتنام والی ایسٹ ایشیا کنٹریز پر ادھر وہ قبضہ کرتا جا رہا تھا. بیکاز ہی وانٹ ٹو گیٹ انٹو اس کو ہاٹ واٹر تک رسائی چاہیے تھی تاکہ وہ اپنی ٹریڈ کر سکے. اب جب اس نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا تھا تو پاکستان کو اپنا لالے پڑ گئے تھے کیونکہ اگلی باری ہماری تھی اور ہمارے پاس اس حد تک ڈیولپمنٹ نہیں تھا. ہم لوگ اتنے اسٹیبل نہیں تھے کہ ہم ان کے ساتھ لڑ سکتے تھے. امریکہ نے کہا تھا کہ اگلی باری آپ کو کیا سو یو ہیو ٹو فائٹ فار دیٹ. 1979 میں جب افغانستان میں وار شروع ہوئی تھی تو اس کے بعد افغانستان میں ایٹ دیٹ ٹائم وہاں پہ بہت سے افغان ریفیوجیز جو ہیں وہ پاکستان آ گئے تھے. کچھ ایران چلے گئے تھے, کچھ پاکستان آ گئے تھے. ان کے اوور 6 ملین افغانستان جو ہیں وہ انہوں نے اپنی کنٹریز لیفٹ کیا. ادھر سے پاکستان آ گئے. 1 ملین جو تھے وہ پاکستان آ گئے. 2.2 ملین جو تھے وہ ایران چلے گئے. اس کے بعد جب 1988 میں طالبان کی تنظیم بنی القاعدہ جو کہ اسامہ بن لادن نے بنائی تھی. اس کے اندر پاکستان جو ہے وہ طالبان کو ٹرین کرتا تھا. امریکہ جو تھا وہ ویپنز پرووائڈ کرتا تھا. سعودی عرب جو تھا وہ پیسے پرووائڈ کرتا تھا کہ یہ ساری چیزیں چلیں. اس کے بعد جب طالبان ٹیک اوور کر چکے تھے, جب سوویت یونین 1990s میں رشیا ختم ہوا, اس کا سپر پاور کا اسٹیٹس ٹوٹا, تو امریکہ جو ہے وہ افغانستان سے چلا گیا, جس کا خمیازہ ضیاء الحق نے جو کہ امریکہ کو کہا تھا کہ آپ لوگ اس کنٹری سے نہ نکلے کیونکہ یہاں پہ اتنے زیادہ گروپس بن چکے ہیں کہ آپس میں لڑنا شروع کر دیں گے. لیکن امریکہ نے کہا کہ ہمارا کام ختم ہو چکا ہے, ہم جا رہے ہیں یہاں سے. تو وہ چلے گئے. اس کی وجہ سے ان کے آپس میں اختلافات اسٹارٹ ہو گئے اور اس کے بعد ٹیررزم اسٹارٹ ہوئی جو کہ ہمیں پتہ ہے القاعدہ نے کی تھی 1993 میں کی, پھر 1996 میں کی, 1997 میں کی, پھر 9/11 کا بہت بڑا واقعہ ہو گیا. اور اس کے بعد اسلاموفوبیا بہت زیادہ پھیلتا گیا. افغان ریفیوجیز جو تھے 2002 میں افغان ریفیوجیز آئے
اور 75% جو تھے وہ واپس بھی چلے گئے تھے. 4 ملین جو تھے وہ آئے, اس کے بعد 2002 میں 75% لیفٹ کنٹری چلے گئے. دیر از اے پوائنٹ ان ٹو دس کہ اس کے بعد پاکستان میں ٹیررزم اسٹارٹ ہوئی, افغان ریفیوجیز کو بہت زیادہ تنگ کیا گیا کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں, اور پاکستان نے طالبان کو جو ہے وہ ٹیررسٹ قرار دے دیا, جس کے اندر ایک طرف تو آپ نے طالبان کو بنایا اور اس کے بعد آپ لوگوں نے انہیں کو ٹیررسٹ قرار دے دیا. افغان ریفیوجیز کے بعد اس کے بعد افغانستان میں 2015 میں آئی تھنک سو POR دیا گیا تھا ان کو کہ آپ رجسٹریشن دیں ان کو, کہ آپ لوگ جو ان سے افغانستان سے آئے ہوئے تھے وہ اپنے اپنے POR کریں, پھر رجسٹر کروائیں. 2021 میں جو ہے پھر دوبارہ افغان ریفیوجیز پاکستان میں آئے جب طالبان نے ٹیک اوور کر دیا تھا. اس کے باوجود اس کے بعد اب پاکستان نے اوبویسلی اب رائٹ ناؤ 31 دنوں کے اندر ان کو کہا کہ آپ لوگ یہاں سے نکل جائیں. فرسٹ آف آل انٹرنیشنل لا ہے کہ آپ لوگ کبھی بھی کسی کنٹریز کا اگر ریفیوجیز ہوتے ہیں تو ان کو اچھا خاصا ٹائم دیتے ہیں کہ وہ یہاں سے جا سکیں. پاکستان نے ایسا نہیں کیا. سیکنڈلی اب جو یہاں پہ پاکستان میں جو اکنامی کے طور پہ افغان ریفیوجیز تھے جو اکانومی میں آپ کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کر رہے تھے, جو یہاں پہ بڑے بڑے تاجر تھے, آپ ان کو 50,000 سے زیادہ لے جانے نہیں دے رہے. اکانومی آپ ایسی کنٹریز کے اندر بھیج رہے ہیں, ایسی کنٹری کے اندر بھیج رہے ہیں ان کی اپنی اکانومی ٹھیک نہیں ہے, اور وہ ڈی اسٹیبلائز ابھی تک اسٹیبل نہیں ہو سکے. آئی ایم ناٹ ٹیکنگ دا سائڈ آف طالبان, بٹ آئی ایم سیئنگ دس دیٹ ہم لوگ غلط کر رہے ہیں اور یہ ہم لوگوں نے غلط کیا بھی ہے, اور میرے خیال سے پاکستان کو جو ہے وہ آئسولیٹ کر دیا ہے. اٹس جسٹ مائی اوپینین, دیٹس آل فرام مائی سائڈ. تھینک یو سو مچ فار یور اوپینین. آپ نے بہت اچھے طریقے سے فیکٹس بتائے ہیں, اینڈ بس میں تھوڑا سا اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جو سوویت یونین نے USSR نے افغانستان پہ حملہ کیا تھا, یہ اس کی ایک سائڈ تھی. اس کی ایک دوسری سائڈ یہ بھی تھی کہ بیسیکلی جو کولڈ وار ہے وہ USSR اور USA کے درمیان آئیڈیالوجی کی وار ہے, کیپٹلزم ورسز کمیونزم. اینڈ افغانستان کی جو اس وقت کی گورنمنٹ تھی, بیسیکلی وہ پہلے پاپٹ گورنمنٹ تھی ٹو دا USA, اینڈ افغانستان میں کمیونزم تھا, لیکن بعد میں انہوں نے اپنی کچھ پالیسیز ماڈیفائی کرنا شروع کر دی. تو USSR کی یہ ماننا تھا کہ انہوں نے پوری دنیا میں جو بھی کمیونسٹ کنٹری اگر ہے تو انہوں نے اس کی سائڈ لینی ہے اور کمیونزم کو پھیلانا ہے. تو اس آئیڈیالوجی کے نتیجے میں انہوں نے افغانستان پہ ضرور حملہ کر دیا تھا. اب پاکستان اور افغانستان, وی آل نو کہ سب سے بڑا بارڈر ہمارا افغانستان کے ساتھ لگتا ہے, اینڈیورڈ لائن, اور ہمارا افغانستان کے ساتھ کلیش بھی اسی لیے کہ وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ KPK اور بلوچستان کا کچھ حصہ وہ افغانستان کا ہے, کیونکہ افغانستان وہ واحد کنٹری رہا ہے کہ جس کے اوپر ہر طرح کی سپر پاور جو بھی اس دور کی رہی ہے اس نے اٹیک ضرور کیا ہے, لیکن وہ افغانستان کو کبھی بھی فتح نہیں کر سکے. ایسے ہی برٹش انڈیا کے دور میں بھی تھا, برٹش نے بر صغیر پہ تو قبضہ کیا ہوا تھا لیکن افغانستان پہ وہ کبھی قبضہ نہیں کر سکے تھے. افغانستان ایک بفر زون رہا تھا بٹوین دا USSR اینڈ دا برٹش انڈیا, اور انہوں نے اس دور میں وہ ڈیورنٹ لائن بنائی تھی کہ یہ ایک اسٹیبلشڈ بارڈر رہے گا بٹوین دا ٹو کنٹریز. سو لیٹس موو فارورڈ. آئی سی اونلی 2 باقی ہینڈز بھی ریز ہو گئے ہیں, چلیں دیٹس گڈ. عالیہ شاہد, آپ پلیز خود کو انمیوٹ کیجئے گا. مجھے یہ پوچھنا تھا, لاسٹ سیشن میں کسی نے کہا تھا کہ 2015 سے پاکستان نے وہ دیا ہوا ہے کہ افغانی ریفیوجیز کو کہ آپ افغانستان موو کر جائیں, تو یہ ہے یا صحیح ہے یا نہیں؟ کیونکہ ابھی انہوں نے کہا کہ فوراً انہوں نے نکلنے کا کہا. چلیں, آئی نیڈ ٹو آسک دس کوشچن فرام یو, کیا آپ نے اس پہ ریسرچ کی تھی؟ آپ انمیوٹ ہی رکھیں خود کو. عالیہ, میں آپ کو انمیوٹ کر رہی ہوں. آئی وانٹ ٹو آسک کہ یہ اگر لاسٹ سیشن میں ڈسکس ہوا تھا کہ آپ نے اس پہ ریسرچ کی؟ نہیں, ایکچولی میں شروع کا میں اٹینڈ کر پائی تھی, نہیں تو میں اس وجہ سے ریسرچ نہیں کر سکتی. نہیں تو میں نے پریویس سیشنز میں جو ریسرچ ٹاپکس تھے ان میں نے کری ہے ریسرچ, تو اس سے مجھے ٹھیک ہے, دیٹس گڈ. ہم تیور سے یہ کوشچن ضرور لیتے ہیں. میں آئی ووڈ لائک کہ آپ ضرور بھی ریسرچ کر کے دیکھ لیجئے. فاطمہ تحریم, میں آپ کو انمیوٹ کرنے لگی ہوں.
ہم ڈسکس کریں گے ابھی کہ ریفیوجی ہوتا کیا ہے, کیا ان کے رائٹس ہیں, اینڈ 1951 کا ریفیوجی کنونشن کیا کہتا ہے ریفیوجی ایکسپلشن کے بارے میں. اینڈ اس کے بعد وی ول ڈسکس کہ افغان ریفیوجیز کا کیا پولیٹیکل, اکنامیکل, انوائرمنٹل امپیکٹ رہا اوور پاکستان, آن پاکستان, اور کیا سیکیورٹی کنسرنز رہے ہمارے افغان ریفیوجیز کو لے کر. تو فاطمہ پلیز آپ انمیوٹ کر لیں خود کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ریفیوجی کے بارے میں جو میں نے ریسرچ کی ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص اپنی نسل, مذہب, قومیت یا کسی معاشرتی سماجی گروہ کی شمولیت یا سیاسی رائے رکھنے کے باعث اذیت پہنچائے جانے کے خوف سے اپنی قوم یا ملک سے باہر ہو یا باہر رہنے پر مجبور کر دیا جائے تو اسے ریفیوجی کہتے ہیں, یعنی پناہ گزین کہتے ہیں. اور جو ہے جنیوا کنونشن 1951 کی دفعات کے مطابق جو ہے یعنی کہ نسل, مذہب, قومیت, کسی مخصوص سماجی طبقے یا رکنیت یا سیاسی رائے رکھنے کی وجہ سے ٹھوس بنیادوں پر ایذر رسائی کا خطرہ محسوس کرتا ہو اور اس بنا پر اپنی قومیت اور ملک سے باہر ہو یا باہر رہنے پر مجبور کر دیا جائے, اور جو ہے اپنے ملک, اس کی ملکی جو حکومت ہے اس کو حفاظت بھی نہ دے, تو اس کو جو ہے جو ہے یعنی کنونشن کے مطابق اس کو ریفیوجی کہا جاتا ہے. اور 1977 میں افغانستان پہ جب روسیوں کا حملہ ہوا تھا تو اس وقت تقریباً 20 لاکھ افغانیوں نے نقل مکانی کر کے پاکستان میں کی جانب نقل مکانی کی تھی. اور آپ نے اور کوشچن کیا کیا تھا, پلیز دوبارہ سے ریپیٹ کیجیے گا. یس, میں یہی پوچھ رہی تھی کہ ریفیوجیز کے کیا رائٹس ہوتے ہیں آن دا ہوسٹ کنٹری, اینڈ کیا ایکسپلشن پروسیجر ہوتا ہے کہ آپ ریفیوجیز کو کب سینڈ بیک کرتے ہیں ٹو دیئر اون کنٹری, اینڈ کیا پروسیجر ہوتا ہے. ان کے رائٹس یہی ہوتے ہیں کہ ان کو جو ہے جس ملک میں پناہ دی جاتی ہے تو وہاں جو ہے ان کو جو ہے یعنی کہ تعلیم کی اور کچھ یعنی کہ تعلیم وغیرہ کی آزادی ہوتی ہے کہ وہ تعلیم حاصل کریں گے, اور جو ہے یعنی ہر کنٹریز کی الگ الگ پالیسیز ہوتی ہیں کہ اس کے اندر رہتے ہوئے وہ وہاں پہ پناہ حاصل کریں گے, مطلب وہ محدود ہی ہوتی ہیں, اس سے زیادہ ان کو نہیں دی جاتی. اور جہاں تک پاکستان کی بات ہے تو پاکستان میں جو انہوں نے پناہ لی تھی اس کے مطابق جو یس, سوری میں پاکستان تھوڑی دیر بعد جب اٹس اوکے, نو ایشو. پاکستان نے اپنا پارٹ پلے کیا ہے جب ریفیوجیز کی ضرورت پڑی تو پاکستان اور ریفیوجیز کو پناہ دی اینڈ بھی ایشو کیے ہیں, اور اس میں کوئی ہرڈلز آئے بھی نہیں ہیں. اب جنہوں نے CNIC یا شہریت کے لیے, سٹیزن شپ کے لیے اپلائی نہیں کیا تو اس میں گورنمنٹ کے اوپر رسپانسبلٹی عائد نہیں ہوتی. اس میں صرف اب یہ آ جاتا ہے, ابھی بھی میں پڑھ رہی تھی, UN ہائی کمشنر نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی یہ جو ریفیوجی ایکسپلشن ہے دیٹ از دی وائلیشن آف ہیومن رائٹس. اٹ مے بی بیکاز کہ اتنا سڈن کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے, بٹ دا تھنگ از کہ ریفیوجی ایکسپلشن کے بارے میں بات جیسے کہ پہلے سیشن میں بھی ہوا تھا 2015, تو 2015 سے ہو رہی تھی. اسپیسیفکلی جو بلوچ نیشنلسٹ ہیں وہ نہیں چاہتے کہ افغان ریفیوجیز یہاں رہیں. جیسے کہ ہم نے کہا کہ ہر ریفیوجیز جب بھی کسی بھی کنٹری پہ ریفیوجیز ہوں گے وہ بھی ان ملینس, تو اس کا امپیکٹ تو ہوگا آن دا سوشل امپیکٹس ہوں گے, اس کے پولیٹیکل امپیکٹس ہوں گے, انوائرمنٹل امپیکٹس ہوں گے. تو بیسیکلی اکانومی پہ ایز سچ دیکھا گیا ہے پورے کنٹریز میں کہ ریفیوجی کسی بھی کنٹری میں گئے ہوں تو پازیٹیو امپیکٹ بھی ہوتا ہے, نیگیٹو امپیکٹ بھی ہوتا ہے. بیکاز جیسے افغان ریفیوجیز ہمارے کنٹری میں جب آئے تو یہ اپنے مال مویشی اور یہ سب چیزیں ساتھ لائے, تو ایز سچ انہوں نے جو ہے وہ لو لیبر لی,
لیبر فورس ان کی تھی, ٹینکرز, آئل سپلائیز, واٹر سپلائیز ان کی تھی, اینڈ ڈیری فارمز انہوں نے بنائے اور سارا کچھ, ٹھیک ہے. تو جو بلوچ, جو باقی سوشل امپیکٹ ہوتا ہے اس میں سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ اگر سیم ایتھنیسٹی کے ریفیوجیز آئیں آپ کے کنٹری میں, تو جو وہاں کی رہنے والی پاپولیشن ہوتی ہے وہ ان کو ہول ہارٹیڈلی ویلکم کرتی ہے. لیکن اگر ڈفرینٹ اوریجن سے ہوں لوگ, ریس سے ڈفرینٹ ہو, تو آبویسلی آپ ایک سینس آف کمپٹیشن ڈیولپ ہو جاتا ہے. دس از وائی بلوچ نیشنلسٹ جو ہیں وہ ان کے اگینسٹ تھے افغان ریفیوجیز کے. ان کو لگتا تھا کہ بلوچستان میں اگر پشتونز کی تعداد ان سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ مائنورٹی میں آ جائیں گے. پولیٹیکل امپیکٹس تو ہوتے ہی ہوتے ہیں, ریزن بینگ پاکستان اور طالبان کے جو پولیٹیکل ٹائز رہے ہیں وہ بھی, اس کے علاوہ جو سوشل سیکورٹی کنسرنس ہوتے ہیں. ابھی ہماری گورنمنٹ کی طرف سے یہ بیان ہے کہ ملک میں اس سال 24 سوسائڈ بام اٹیکس میں سے 14 ور افغان ٹیررسٹ, جس کی وجہ سے ان کو اتنا سڈن میس ڈیپورٹیشن ان کی جا رہی ہے. اینڈ آپ سب نے سنا ہوگا ریسنٹلی میاں والی میں ایک اٹیک ہوا تھا, سوسائڈ بامبنگ اٹیک, جس میں 3 گراؤنڈڈ ایئر کرافٹس کے اوپر حملہ کیا گیا تھا. اور ابھی بھی مختلف چوکیوں پر ہمارے مختلف چیک پوائنٹس پہ آرمی ڈپلائز پہ اٹیکس ہو رہے ہیں. اور افغان گورنمنٹ کہہ رہی ہے پاکستان کو کرنا چاہیے, کیونکہ جس ملک میں جا رہے ہیں ریفیوجیز اس ملک کو بھی آبویسلی ٹائم تو چاہیے اس کی اکانومی کو میں ریفیوجیز کو انکارپوریٹ کرنے کے لیے, کیونکہ ہمارے پاس 7 لاکھ سے زیادہ فی الوقت ابھی جو 2021 کے بعد آئے ہیں, اس سے پہلے کے تو اور بھی بہت سارے ہیں, لیکن 2021 کے بعد ہمارے پاس 7 لاکھ افغان ریفیوجیز رہے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان کی گورنمنٹ نے یہ بیان دیا ہے کہ ہم اکنامک کرائسس کی وجہ سے افغان ریفیوجیز کو ڈیپورٹ کر رہے ہیں, کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اس وقت ہمارا ملک اکنامکلی کن کرائسس سے گزر ہے, اور ہم انٹرنیشنلی ڈیفالٹ ہونے کے قریب ترین تھے. لیکن اگین ہمیں 3rd ٹائم IMF نے بیل آؤٹ کیا ہے. آئی ووڈ لائک آل آف یو کہ آپ سب اس پہ تھوڑا سا ریسرچ کیجئے گا کہ وائی سری لنکا, جس کو 7th ٹائم صرف بیل آؤٹ کرنا تھا IMF نے, لیکن سری لنکا ڈیفالٹ ہو گیا, لیکن IMF نے پاکستان کو لون دے دیا 13th ٹائم. سوری میں نے پہلے اگر 3rd ٹائم بولا ہے تو, کہ وائی پاکستان از فیوریٹ ٹو آل دی ادر کنٹریز, اس کی کیا ریزنز ہیں. تو جو اکنامکس ہیں ہماری کنٹری کے, اور میں سے بعض اکنامکس کا کہنا ہے کہ یہ اکنامک کرائسس والی بات یہ صرف ایک اٹینشن ڈائیورٹ کرنے والی بات ہے پبلک کی, کیونکہ پبلک کا دھیان جیسا کہ کیا جاتا ہے, یہ ایک پولیٹیکل اسٹینڈ ہے کہ پبلک کا دھیان اس طرف سے ہٹایا جائے کہ ہم ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہیں, کی طرف ہیں. تو بجائے اس کی وجہ کی توجہ ریفیوجی ڈیپورٹیشن کی طرف لگا دی. اور نو کہ اکنامی کیسے اکانومی کی رہی ہے, بٹ اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو پاکستان پاکستان کی بہت بہتر ہے. $1 is about Pakistan rupees is about 70 Afghanis rupees. تو اکانومی کا ایسا جو یہ ایکسکیوز دیا جا رہا ہے, یہ اتنا بڑا Assalamu alaikum. I think Lareb is facing some internet issues. So let's start with the raised hand and initiate this discussion. Acha, Fatma, I'm going to unmute you. Aapka hand raise hai. जी अस्सलाम वालेकुम. Walaikum assalam. आप continue कर सकते हैं with the points you have to add.
जी, मैं अगर इनकी हिस्ट्री की बात, अगर जो जैसे उन्होंने हिस्ट्री की बात की है, तो मैं उसको थोड़ा-सा आगे करके थोड़ी-सी हिस्ट्री बता दूँ कि अफ़गानिस्तान की तारीख़ तकरीबन 500 साल क़ब्ल मसीह से शुरू होती है और तकरीबन इनकी जो शुरू की आबादी थी, वो जो थी खाना बदोश वग़ैरह पे मुश्तमिल रही है। फिर उसके बाद इन्होंने ज़राअत की दुनिया में कदम रखा और अव्वलीन ज़राअत में शामिल रहे। तकरीबन 367 क़ब्ल मसीह में सिकंदर आज़म ने इस मुल्क पे जो हमला किया था और तकरीबन 3 साल तक वो यहाँ पे हुकूमत करता रहा और उसके बाद फिर इसके बाद इस हुकुम यहाँ पे जो है 48 से लेकर 241 तक यहाँ पे कोशा सल्तनत का दौर रहा। उसके यहाँ पे उसी वक़्त से शारा रेशम जो अफ़गानिस्तान से गुज़रती थी। 241 से लेकर 962 ईस्वी के दौरान इस्लाम इस मुल्क में आया था। 1962 से 1186 ईस्वी तक गज़नवी सल्तनत यहाँ पे कायम हुई। 186 से 1220 के दौरान जो है गौरिया ने गज़नवियों की सल्तनत को तबाह कर दिया और उसकी जगह ले ली। तकरीबन 1220 में चंगेज़ खान ने अफ़गानिस्तान पे हमला कर दिया। 1506 तक तैमूर ने मुल्क पर फ़तह हासिल कर ली और फिर बाबर ने काबुल पे मुग़लिया सल्तनत कायम कर दी। तकरीबन 1790 से लेकर 1747 तक मीराविस्ट होतक सल्तनत यहाँ पे कायम की और वो उसके बानी थे। 1747 में अहमद शाह अब्दाली अफ़गानिस्तान में उन्होंने नई हुकूमत की बुनियाद डाली थी। 1826 से 1863 का दौर जो है मीर दोस्त मोहम्मद खान का दौर है और इसी दौर में जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ अफ़गानियों की पहली जंग हुई थी। उसके बाद तकरीबन 1863 से लेकर 1879 तक जो है मीर शेर अली खान का दौर था और इस वक़्त दूसरी अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग लड़ी गई। 1880 से लेकर 1901 के दौरान अमीर अब्दुल रहमान खान ने हुकूमत तश्कील दी और फिर बाबुल को अपना दारुल हुकूमत बनाया। 1901 से लेकर 1919 तक मीर हबीबुल्लाह खान का दौर गुज़रा। फिर उसके बाद 91 से लेकर 1929 तक अमानुल्लाह खान का दौर था और उस दौर में जदीदियत उनके दौर में यहाँ अफ़गानिस्तान में फैल गई थी और उस वक़्त तीसरी अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग लड़ी गई और अंग्रेज़ों को मुकम्मल तौर पर मुल्क से निकाल दिया गया और अफ़गानिस्तान एक आज़ाद मुल्क के तौर पर तस्लीम किया जाने लगा। 1929 से लेकर 1933 तक नादिर खान ने हुकूमत की, फिर उनकी वफ़ात के बाद उनके बेटे ज़ाहिर शाह ने इस मुल्क की बागडोर सँभाली। उनके बाद तकरीबन ज़ाहिर शाह की 40 साल हुकूमत कायम रही, फिर उसके बाद उनके चचा ज़ाद जो थे वो यहाँ पे हुक्मरान बने सरदार मोहम्मद दाऊद। उन्होंने इक़्तिदार पे जब कुर्सी बराजमा हुए तो पहली बार जमहूरियत का ऐलान कर दिया। 1978 में दाऊद खान को एक फ़ौजी बगावत के दौरान कत्ल कर दिया गया। नूर मोहम्मद तुर्की ने फिर जमहूरी अफ़गानिस्तान के नाम पर मुल्क की बागडोर सँभाली। कुछ महीनों बाद नूर मोहम्मद तुर्की को भी कत्ल कर दिया गया और हाफ़िज़ उल अमीन ने खुद को रियासत का सरबराह करार दे दिया। 1978 से लेकर 1989 के दौरान रूसियों ने मुल्क पर हमला कर दिया और बब्रिक कामल में जो है मुल्क की बागडोर सँभाली। फिर 1986 से लेकर 1992 तक डॉक्टर नजीबुल्लाह जो हैं वो अफ़गानिस्तान के सदर रहे। 1989 से लेकर 1992 के दौरान होने वाली जंग में जो है रूसियों को मुल्क से निकाल दिया गया, उनको मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। 1992 के बाद अफ़गानिस्तान पर मुजाहिदीन की हुकूमत कायम हो गई। उसके सरबराह सब्गतुल्लाह दी थे। उसके बाद तकरीबन उनकी हुकूमत 2 माह कायम रही, जिसके बाद बुरहानुद्दीन रब्बानी ने उनके हाथ से इक़्तिदार ले लिया। 1996 से लेकर 2001 तक अमारियत इस्लामिया का जो दौर था वो मुल्ला उमर के हाथ में था और वो उसके सरबराह तालिबान के सरबराह थे। फिर उसके बाद 2001 में 9/11 के नाम पर अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पे हमला कर दिया और तालिबान की हुकूमत का ख़त्मा हो गया। फिर 2002 से हामिद करज़ई की अबूरी हुकूमत का आगाज़ हुआ।
اور جس کا پھر اختتام جو ہے افغان حکومت کے ہاتھوں ہوا. ہیلو، میری آواز آ رہی ہے؟ Assalamu alaikum. Yes, okay. Let's take few more points from the audience. Mehwish, آپ unmute کر لیں خود کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام. Yes. جی ایک تو میرا یہ پوائنٹ تھا کہ جو کچھ ابھی افغان ریفیوجیز کے ساتھ ہو رہا ہے تو وہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ ان کے اوپر اکنامیکلی ان کو اور زیادہ کرائسس فیس کرنے پڑے، اور جس طرح سے امریکہ کو جب سے افغان طالبان نے نکالا ہے تو وہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے افغانستان میں، تو وہ یہی چیز جو ہے وہ پروپاگینڈا کیے جا رہے تب سے. تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو یہ پروپاگینڈا کرنے کا مزید مطلب چانس ملے، اور مزید جو ہے وہ افغانستان میں ہر طرح سے جو ہے وہ بحران آئے. اور پلس کہ میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی تھی تو پتہ چلا کہ نہ صرف پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، ایران میں بھی افغان ریفیوجیز کو نکالا جا رہا ہے. تو یہ چیز مجھے سمجھ نہیں ہے، اگر کس کے پاس مزید اس کے حوالے سے انفارمیشن ہے کہ وہ کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ ان کے جو جس طرح سے وہ کہتے ہیں فلسطین کے لیے جو ان کی ایک جماعت ہے جو وہاں جہاد کر رہی ہے، اور تو پھر وہ کیوں افغانستان کے ساتھ اس طرح سے کریں کہ ان کو مزید جو ہے وہ کرائسس فیس کرنے پڑیں گے. پاکستان تو ہمیں پتہ ہے کہ امریکہ کے ہاتھوں میں ہے. تو کین اینی ون ایلیبریٹ دس؟ ریفیوجیز کو اپنے ملک جانا ہوتا ہی ہے. آپ ان کو ہمیشہ کے لیے کبھی بھی کسی بھی کنٹری میں نہیں رکھتے. آپ جتنے بھی ریفیوجیز دیکھیں گے باقی سب کنٹریز میں بھی ریفیوجیز کیمپس ہوتے ہیں. ہمارے ہاں بھی کیمپس بھی ہیں، اور بہت سے افغان مہاجر ہمارے شہروں میں بھی رہتے ہیں. ان کو سٹیزن شپ بھی مل گئی ہے. کچھ انلیگل ہیں، اور جو انلیگلی یہاں پہ رہ رہے ہیں صرف انہیں کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے. جن کو یہاں پہ جن کے ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ ہوئی ہوئی ہے ان کو ڈیپورٹ نہیں کیا جا رہا. سو ایران کے پرسپیکٹو سے آئی ہیو نو آئیڈیا، لیکن پاکستانی پرسپیکٹو سے یس، ڈیپورٹیشن ان کی ریفیوجیز کی ڈیپورٹیشن ہوتی ہے. یس، اٹ شوڈ بی اے اسٹیپ وائز پروسیجر میکنگ اٹ ایزیئر فار بوتھ دا کنٹریز اینڈ بوتھ دا کنٹریز اکانومی ٹو. اینڈ کہ اس کے ڈفرینٹ، ہم نے جیسے پہلے بھی بات کی تھی کہ پولیٹیکل سوشل امپیکٹس ہیں اس کے، سیکیورٹی کنسرنز ہیں، انوائرمنٹل امپیکٹس بھی ہیں اس کے. پاک افغان بارڈر بڑا پورس بارڈر ہے، یعنی اس کے تھرو کراس بارڈر موومنٹ از ویری ایزی. بیسیکلی جو یو ایس ایس آر اینڈ یو ایس کو فیلئر فیس کرنا پڑا ہے اس میں اس پورس بارڈر کا بڑا رول رہا ہے کہ وہ جب بھی کریک ڈاؤن شروع کرتے تھے آن دا طالبان یا اٹیک شروع کرتے تھے تو جو طالبان یا مجاہدین ہوتے تھے وہ بارڈر کے تھرو بارڈر کراس کر کے پاکستان کے شمالی علاقوں میں آ جاتے تھے، اور جب وہاں معاملات سیٹل اور یہاں سے آپریٹ کرتے تھے، اور جب وہاں پہ معاملات سیٹل ڈاؤن ہو جاتے تھے تو وہ واپس موو کر جاتے تھے. انوائرمنٹل امپیکٹ اس کا یہ رہتا ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت صرف 2 کنٹریز ہیں، انیشلی 3 تھیں، جن میں پولیو ابھی تک ایگزسٹ کر رہا ہے. ادروائز پولیو پوری دنیا سے ایراڈیکیٹ ہو چکا ہے. پاکستان، افغانستان اور نائجیریا سے بھی اب ایراڈیکیٹ ہو چکا ہے. صرف پاکستان اور افغانستان وہ کنٹریز ہیں جن میں پولیو ابھی بھی رہتا ہے. اور اس کی ریزن یہی ہے کہ افغانستان کے تھرو جو نقل مکانی افغانستان سے ہوئی ہے ٹو دا پاکستان، تو وہ ڈیزیز جو ہے وہ کراس بارڈر موومنٹ، یہ یونائٹیڈ نیشنز کی بھی رپورٹس ہیں اس پہ، پولیو اینڈ اس کے علاوہ فردر ڈیزیزز بھی جو کہ پھر ادھر سے ٹریول کر جاتی ہیں پاکستان میں. سو لیٹس موو فردر. جاوید علی، آپ خود کو انمیوٹ کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا آپ نے آرٹیکل پڑھا اچھا، تھا؟ میرا یہ نہیں، میں نے آرٹیکل تو نہیں پڑھا. ابھی میں نے نوٹیفیکیشن دیکھا تھا واٹس ایپ گروپ میں تو میں نے جوائن کیا ہے. آپ نے میں ویڈیو صرف دیکھی ایک تھی؟ کوشچن کرنا چاہ رہا تھا. نو، میں نے ویڈیو بھی نہیں دیکھی. ٹھیک ہے، آسک یور کوسچن.
میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر ہم اس کو افغانستان کی جو قوم ہے افغان جو افغان یا پٹھان سنگھ ہم کہتے ہیں بیسیکلی، ان کی ہسٹری میں جس نے بھی پڑھا ہو کوئی اگر انٹرپریٹ کر دے کہ انہوں نے کبھی وطن کے دفاع اور اپنا وطن بڑھانے کے علاوہ اسلامک کاز سے یا کسی اور پرسپیکٹو سے کوئی جنگ کی ہے؟ آپ کا کوشچن ابھی فی الوقت کے ٹاپک سے ریلیونٹ ہے. اگر ہمارے پاس ٹائم ہوا تو ہم اس کو اینڈ پہ ضرور ڈسکس کریں گے. بٹ اگین میں ادھر ایک پوائنٹ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی. دس از ناٹ اے کلاس روم. یہاں پہ آپ نے ریسرچ کر کے لازمی آنا ہے تاکہ آپ آپس میں ڈسکس ضرور کر سکیں، انٹریکٹ کر سکیں. ناٹ اے لیکچر فورم کے آ کے کوشچن کیا جائے گا اینڈ آگے سے آنسر دیے جائیں گے. اگر ریسرچ کی ہو تو دیٹ وڈ بی اے ویری ہیلدی ڈسکشن. آئی وانٹ کہ آپ سب جو بھی پرووائڈیڈ کانٹینٹ ہوتا ہے اس کو ضرور ایک دفعہ دیکھ کے آیا کریں. تھوڑی سی کسی ایک چنک پہ بھی، اگر اٹ از اے 40 منٹ ویڈیو، آپ 10 منٹ کے چنک پہ بھی اگر ریسرچ کر کے آتے ہیں دیٹ وڈ بی انف. آئی ایم گوئنگ ٹو انمیوٹ احمد. سسٹر کین آئی ایڈ سم تھنگ؟ یس شیور. جو بھائی کا احمد بھی کوشچن تھا، اس سے میں ایک چیز کہوں گی کہ جس طرح ہم مسلمان کو کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ صرف ابھی کے نہیں اپنا فیوچر بھی دیکھیں، آپ 100 سال بعد کیا ہونا ہے یا 200 سال. تو اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے کہ خراسان سے ایک لشکر نکلے گا جو ایلیا میں نصب ہوگا، اور امام مہدی کی قیادت میں وہ جہاد فی سبیل اللہ کرے گا، مسجد اقصی فتح کرے گا. تو یہاں سے ہمیں ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ جو افغانستان ہے یہ رسول اللہ کے ٹائم پہ افغانستان کا کچھ ایریا خراسان کہا جاتا تھا اسے. تو ہم اس چیز کو یہ تو واضح حدیث ہے کہ افغانستان کی ایک امپورٹنس ہے جو ابھی نہیں ہمیں دکھ رہی، لیکن وہ انشاءاللہ فیوچر میں جو اللہ کے رسول کی حدیث ہے اس کو تو پورا ہونا ہے. تو ہمیں اس پرسپیکٹو سے افغانستان کو دیکھنا چاہیے. افغانستان کی امپورٹنس ہمیں نہیں دیکھ رہی، ادروائز افغانستان کی جیو پولیٹیکل امپورٹنس بہت زیادہ ہے. دس از وائی کہ ایوری جو بھی سپر پاور تھی اس نے کوشش کی ہے کہ افغانستان اس کے انڈر کنٹرول رہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا. تو احمد آپ پلیز خود کو انمیوٹ کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے آپ کا وہ میسج ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے وہ سن لیا. I should have read about it before I came. لیکن میں نے ایک بات صرف ایڈ کرنی تھی کہ پاکستان جو اس ٹائم ڈپورٹیشن کر رہا ہے وہ انلیگل امیگرینٹس کی کر رہا ہے. ڈاکومنٹڈ جو ریفیوجی ہوتے ہیں وہ ریفیوجیز ہوتے ہیں جن کو گورنمنٹ اگنالج کرتی ہے کہ ان کو ریفیوج دی گئی ہے. جب تک گورنمنٹ اگنالج نہیں کرتی وہ انلیگلی رہتے ہیں. میں نے خود آج سے 15 سال پہلے ریفیوجی اپلائی کی تھی یورپ کے اندر. جب تک مجھے ریفیوجی نہیں تھی ملی تب تک میں انلیگل امیگرینٹ تھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ گورنمنٹ مجھے کسی ٹائم بھی ڈپورٹ کر سکتی تھی. جب میرے پاس ریفیوجی اسٹیٹس ڈاکومنٹ آ گیا تھا تو اس کے بعد جو تھا نا وہ میری ڈپورٹیشن جو تھی نا وہ امپلیمنٹ نہیں تھی ہو سکتی. تو اس بارے میں جو ہے نا یہ پاکستان کا رائٹ بنتا ہے اس بارے میں کہ سوری. ویری گڈ پوائنٹ، کنٹینیو پلیز. اور اگر آپ دیکھیں تو ابھی ہر کنٹری جو یورپ میں بھی ہے اور ایون اب یہ ایشیا کے اندر بھی یہ چیز شروع ہو گئی ہے کہ وہ انلیگل امیگرینٹس کو ڈپورٹ کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انلیگل جو مائیگرینٹ ہوتا ہے جو رہ رہا ہوتا ہے اس شہر کے اندر اس ملک کے اندر وہ ٹریس نہیں ہو سکتا. ہی ڈزنٹ پے ٹیکسز. وہ ٹیکس نہیں دیتا گورنمنٹ کو. وہ گورنمنٹ کے کسی ریڈار کے نیچے نہیں ہوتا اور اس کا کوئی یو کانٹ ٹریس ہم. جب آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہوتے ہیں تو گورنمنٹ آپ کو ٹریس کر سکتی ہے. آپ کا CNIC نمبر ہوتا ہے، آپ کوئی نہ کوئی بل ادا کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ٹریسیبل ہوتے ہیں، آپ ٹیکس پے کر رہے ہوتے ہیں. جب پاکستان کے اندر کسی طرح کی دہشت گردی یا کسی ٹیررزم ہوتی ہے نا تو جو ایکوزیشن ہے، I'm not saying that they do it, right? ایکوزیشن یہ ہوتی ہے کہ یہ انلیگل امیگرینٹس یہ کام کر رہے ہیں. کیونکہ وہ ٹریسیبل نہیں ہے تو گورنمنٹ کے ہاتھ ٹائٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایکسپیکٹ ہے کہ ریفیوجی کون ہے اور انلیگل امیگرینٹ کون ہے.
Yes, this raises many social security concerns ना. This is why कि attacks होते हैं, आपके पास उनके fingerprints नहीं होते, आपके पास CNIC नहीं है, आपके पास pictures नहीं है, you cannot trace them. और sorry, let's move further. शाइला सैयद, आप unmute कर लें. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जी रहमतुल्लाहि। आप कब से हम लोग ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ना अफगानिस्तान का, तो मैं ये कहना चाह रही थी कि सोशल मीडिया पे और हर जगह पे हम देखते हैं कि अफगानिस्तान से एक हमारे यहाँ पाकिस्तानी जो हैं वो ना थोड़ा सा कह सकते हैं आप उनको अच्छा सलूक नहीं करते, यानी कि उनको एक तो अफगानिस्तान यहाँ पे जितने रहे हैं उन्होंने ज्यादातर मजदूरी की है, मजदूर तबका रहा है, जैसे फल फरोश, सब्जी फरोश और इस टाइप का उन्होंने बहुत मेहनत की यहाँ पर, फिर तिजारत में वो रहे, फिर यहाँ वो बड़ी मुश्किल से स्टैब्लिश हुए, उन्होंने कितने साल यहाँ पर रहकर अपने आप को स्टैब्लिश करने की कोशिश की। अब जब पाकिस्तान ने उनको कहा कि अब आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा, तो जाहिर है वो एक तौर से बहुत परेशान है। तो पाकिस्तानी अवाम को चाहिए था कि वो उनका साथ देती, दिली तौर पर हमदर्दी से और माली तौर पे भी एक इमदाद करती, क्योंकि वो हमारे मुहाजिरीन मुसलमान भाई थे। मगर पाकिस्तानियों ने ऐसा नहीं किया, बल्कि एक तो उनके ऊपर ये लगा दिया स्टैंप के दहशतगर्दी हो रही है, तो जहाँ पे हुई है वो अक्सर अफगानिस्तानी निकले हैं, वल्लाह आलम वो हैं या नहीं है, लेकिन एक अफगानिस्तानियों को बदनाम करके निकालना या उनको ये कह के निकालना चाहिए था, भेजना चाहिए था इज्जत और एहतराम से कि उन्होंने इतने अरसे हमारे मुल्क में सरवाइव किया है, उनके मुल्क में जंग रही है, वो यहाँ पे सरवाइव करते रहे और मुश्किल हालात में सरवाइव करते रहे। मगर कहीं भी सोशल मीडिया से लेकर किसी हुक्मरान ने भी उनका इस तरह का मतलब नहीं किया, अच्छाई से नहीं पेश आए। एक ये पॉइंट उन लोगों को बहुत शिकवा है, उन लोगों को उनसे पूछा भी नहीं जा रहा। आप जाकर देखिए, आप वो सरहदों पर वहां पर ठंड में खवातीन बच्चे बैठे हुए, एनजीओज कर रही है इमदाद, मगर वो उस हद तक नहीं है। तो हम लोगों को चाहिए, जो लोग पॉजिटिव हैं, हम लोगों को चाहिए कि अफगानिस्तानियों के लिए पॉजिटिव वाइब्स दें, सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट करें या उन लोगों से जाके कमिटमेंट करें, बातचीत करें। उनको बिल्कुल एक अलग थलग कौम बनाकर कर दिया गया है फिलहाल, जैसा एक प्रोपेगेंडा बना दिया गया है। आई थिंक ज्यादा तो उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा ही है, क्योंकि ऑलरेडी लास्ट 7 to 8 years भी उनके साथ ये प्रोपेगेंडा बहुत हुए, उनके मुल्क में भी, उन पर भी। तो ये हम लोगों को देखना चाहिए। और एक इसमें इलेक्शन का बहुत पॉइंट है, मुझे नहीं सही से इसका क्लियर है, क्या शायद आप लोगों को क्लियर हो कि इसमें इलेक्शन से पहले ये सारा वाइप आउट करने का कुछ लगता है कि कुछ इसमें है, क्या कहते हैं उसको। Here I would like to say something. यहाँ पे हम सेल्फ ओपिनियंस नहीं दे सकते, we have to do the critical analysis. अभी तक भी हम सिर्फ फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं, लेकिन ओके ठीक है। तो एक पैक तो मैंने आपको भी ये जो प्रोपेगेंडा दिया, जी प्रोपेगेंडा आपको बताया कि वहां के पॉइंट ऑफ व्यू जाके जब मैंने उनकी पोस्ट देखी सारी, उनसे उनका देखा कि उनके साथ क्या गुजर रही, उनसे भी जाके पूछो वो एम्बेसी में, और जब वहां पे इतने रश में वहां पे खवातीन बूढ़े बैठे हुए होते हैं, फिर वो इतना रश लग चुका है, कम से कम ये मिलियन में है ना, मतलब कम भी नहीं है, ये बहुत ज्यादा है मुहाजिरीन, यहाँ पर इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। तो वो चीज हैंडलिंग नहीं सही है, फिर उनके साथ एक मोहब्बत और भाईचारे का सलूक नहीं किया गया। और एक आपने पॉइंट अभी डिस्कस किया था पोलियो के रिलेटेड, तो मैं बहुत अरसे से ये चल रहा है पोलियो। तो पाकिस्तान में तो और भी बहुत सी डिजीज है, बल्कि दुनिया में इतनी खतरनाक डिजीज हैं, तो पोलियो को ही पॉइंट आउट क्यों किया जाता है? फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के से भी ज्यादा कहा जाता है कि ये यहाँ से खत्म नहीं हुआ। इतनी सारी डिजीज में एक पोलियो को पॉइंट आउट करने का क्या रीजन है आपके नजदीक? थैंक यू। That is a transferable disease, and smallpox is one of the disease that has been eradicated from all over the world, and the next global target was to eradicate polio from the globe. और वो target सिर्फ इन दो की वजह से अभी तक अचीव नहीं हो सका। दिस इज रीजन कि आप वैक्सीनेटेड हों, तभी अगर आप पाकिस्तानी हैं, अगर आप किसी और कंट्री में जाते हैं तो आपको वहां की पोलियो वैक्सीनेशन ड्रॉप्स अगेन पीने पड़ते हैं।
at the airport. This is Muslima. What do you do to the article? के क्या aspects थे? Assalamualaikum. Before I Walaikum go to salam. the article, I would like to answer one question. यहाँ पे कोई member थे जिन्होंने she asked the question कि why Iran is expelling migrants, right? Can I give the answer to that? जी. Yes, sure. जी. अच्छा, उसमें जो है ना अभी it's very interesting. I was looking into that. कि पाकिस्तान का तो चलो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था. ईरान का एक्चुअली द प्रॉब्लम इज कि हेलमंड रिवर है वहां का, जो कि वहां के फार्मर्स के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है. और अब रिसेंटली ये हुआ है कि दे हैव स्टार्टेड, जो अफगानिस्तान है, दे हैव स्टार्टेड बिल्डिंग द डैम ऑन इट, क्योंकि ये दोनों बॉर्डर शेयर करते हैं. ये बलूचिस्तान वाला एरिया जो है उस साइड पर इनका जो है डायरेक्शन जो है इसकी ईरान की और अफगानिस्तान की कोई 1000 किलोमीटर लॉन्ग इसका है वाटर ऑफ द हेलमेट जो है इसका वो फ्लो करता है फ्रॉम अफगानिस्तान इनटू ईरान, और ये ईस्टर्न रीजन है. तो अब वहां पे टेंशन इस वजह से राइज हो रही है क्योंकि काबुल डिसाइडेड टू मेक अ डैम ऑन दैट रिवर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और बिकॉज अब तालिबान गवर्नमेंट जो है इकोनॉमिक इशू की वजह से दे वांट टू डू वर्क ऑन द इकोनॉमी. अब उसमें ईरान के साथ ये इशू है कि फिर वहां पे जो उसके फार्मर्स हैं उस रीजन में उनके लिए पानी का फ्लो कम हो जाएगा. तो मोस्टली ये वाटर क्राइसिस है जिसकी वजह से ये टेंशन जनरेट हुई है, और फिर दे आर बिकॉज ऑफ दैट टेंशन दे आर एक्सपेलिंग माइग्रेंट्स. ये एक व्यू हो सकती है कि माइट बी मे बी के वो एक ना हो, वन ऑफ द रीजन जो है उसमें इसको भी कंसिडर कर सकते हैं. अच्छा, सेकंड जो है आर्टिकल जो हमने रीड किया था उसमें डिफरेंट ओपिनियंस दी थी, और द आर्टिकल वाज अबाउट कि भाई पाकिस्तानी पीपल जो हैं व्हाई दे आर साइलेंट. मतलब इतने अरसे से दे आर गिविंग यू नो दे आर होस्टिंग अफगान members. Now when Afghan refugees are expelled with force, तो इनका इतना क्यों खामोशी है? ये why they are not why Pakistan was silent? अगर आपने देखा होगा कि मेन टॉपिक क्या था, मेन टॉपिक ये कि पाकिस्तानीज आर why silent. तो उसमें इन्होंने डिफरेंट डेटा गैदर किया फ्रॉम लाहौर, इस्लामाबाद एंड सिंध एज वेल, और डिफरेंट लोगों की जो है ओपिनियन जो है वो इन्होंने शेयर की. उसमें कुछ लोग तो हैं वो अभी रिसेंटली पाकिस्तान में जो क्राइसिस चल रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस भी है, इन्फ्लेशन रेट भी है, पॉलिटिकल अनरेस्ट भी है, और यू नो कि आज क्या करंट सिचुएशन चल रही हैं बिकॉज ऑफ पैलेस्टीन एज वेल. तो उसमें ये ओपिनियन एक तो ये शेयर किया उन्होंने कि बिकॉज ऑफ दैट पीपल आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन दिस, or people are not even bonded emotionally with the Afghan refugees. But this can be a bias as well because northern areas में या बलूचिस्तान areas में काफी ऐसे ही हैं जिनका उनके साथ एक sympathetic है, but पंजाब और सिंध में mostly बहुत कम interest है toward Afghan refugees issues, maybe because like the lower socio-economical level है, और mostly because media की वजह से भी एक नेगेटिव इमेज बिल्ड अप हो चुका है ओवर द इयर्स कि दे आर द रीजन ऑफ यू नो थेफ्ट और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और टेररिज्म इन पाकिस्तान. मोस्टली सवात वगैरह में जो टेररिस्ट अटैक हुए वो ब्लेम किया गया कि वो टीटीपी की वजह से. टीटीपी को मोस्टली जो है टीटीपी या जो भी तालिबान या जो भी टेररिज्म के अटैक होते हैं उनमें कोई ना कोई जो है पानी इन्वॉल्व होता है somehow. वो एक बंदे को फिर आप जनरलाइज कर देते हैं, और टू ओवर ऑल द लेबर्स दोज हु आर वर्किंग इन पाकिस्तान इट नॉट नेसेसरी कि वो सारे ही उसमें इन्वॉल्व हों. और फिर यहाँ पे जो अटैक हुआ था पेशावर में, पहले बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशन डेवलप हो गई थी रिफ्यूजीज की, बट देन आई रिमेम्बर कि देयर वाज एन अटैक, अ बम ब्लास्ट इन पेशावर सदर, और उसकी जब इन्वेस्टिगेशन हुई थी तो वो
پھر پتہ چلا تھا کہ وہ افغانی ہیں, اینڈ دے سیٹ کہ اس میں را بھی انوالو تھی, ایجنسیز بھی انوالو تھی, دے سیٹ دے ہیو گیون اس منی. تو وہ یہ بھی ہو جاتا ہے بعض دفعہ کہ بیکاز آف دیئر اکنامیکل پرابلم یا اس کی وجہ سے دے کین بی ایزلی مینوپولیٹڈ بائی ایجنسیز. اچھا اس میں لیکن آرٹیکل میں یہ ذکر نہیں ہوا. آئی جسٹ وانٹ ٹو ایڈ دیٹس مائی پرسنل اوپینین. آرٹیکل میں جن چیزوں کو اور ہائی لائٹ کیا گیا کہ کچھ موسٹ آف دا پیپل تھنک کہ یہ اکنامک گروتھ میں ہنڈرنس ہیں, اور ان کے جانے کے بعد جاب اپرچونیٹیز بڑھیں گی, کیونکہ یہ لو انکم میں ایز اے لیبر اویلیبل ہوتے ہیں. جب یہ جائیں گے تو پھر پاکستانی لوگوں کو اپرچونٹی ملے گی. اور سم آف دا پیپل دے تھاٹ کہ یہ لا اینڈ آرڈر سچویشن, ٹیررزم جو ہے پاکستان میں, ان کی وجہ سے تو اٹس گڈ کہ دے آر لیونگ. کچھ جیسے کچھ ایکٹیوسٹ ہیں جن کی ان کے ساتھ سمپتیز ہے, بٹ بیکاز آف دا کرنٹ سینیریو, پولیٹیکل سینیریو, پیپل فیئر ٹو اسپیک اباؤٹ دیم. پھر ندا کرمانی ہیں اور کچھ اور ایکٹیوسٹ ہیں جنہوں نے یہ ہائی لائٹ کیا کہ تھوڑا سا ریسزم بھی ہے. دیٹس دا ریزن کہ ان کو سپورٹ نہیں کیا جا رہا, لوگ ان کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اینڈ شی تھاٹ کہ یہ کریٹ کیا گیا امیج, xenophobia, she named that as a xenophobia. Xenophobia is racism fear کہ آپ ایک certain population کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو you don't like that citizen جو out of the country ہیں, and you feel fear toward them. This is my feedback. Anyone who wants to ask the question or participate? Yes, okay. I will unmute Abdullah Tariq. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, میں جو ایک پوائنٹ ریز کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ وہ یہ ہے کہ جو اس آرٹیکل میں ڈسکس کیا گیا تھا کہ لوگوں یہاں پہ لوکل لوگوں میں نا بے رخی پائی جاتی ہے افغانیوں کی طرف. اس کے پیچھے جو کچھ وجوہات اس طرح کی ہیں کہ جب افغانی آئے تھے نا یہاں پہ, تو وہ چونکہ مائنورٹی میں تھے تو وہ اکٹھے رہتے ہوتے تھے. تو جب بھی وہ کوئی کام سٹارٹ کرتے تھے نا, فار ایگزامپل انہوں نے کوئی بزنس سٹارٹ کیا یا کسی انڈسٹری میں, فار ایگزامپل بورنگ کا کام سٹارٹ کیا, تو وہ سارے اکٹھے سٹارٹ کرتے تھے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ وہ سارے ایک ہی بزنس میں اکٹھے کام کر رہے ہیں. تو ایونچولی وتھ ٹائم جو ہے نا, جو لوکل لوگ اس انڈسٹری میں یا اس بزنس میں ہوتے تھے نا, ان کو وہ ڈرائیو آؤٹ کر دیتے تھے, اور وہ یہاں پہ ان کی کائنڈ آف مونوپلی کریٹ ہو جاتی تھی. اس کی وجہ سے لوگوں میں نا بہت کیا کہتے ہیں ہارڈ فیلنگز پیدا ہوگی افغانیوں کے لیے. اور پھر ایک دوسرا, جہاں یہ پوائنٹ پہلے بھی کسی حد تک ڈسکس ہوا ہے کہ ان کی چونکہ اکنامک کنڈیشنز اتنی اچھی نہیں تھیں, تو وہ کیا کہتے ہیں نان لیگل مینس کو یوز کرنے کے لیے اپنی اکنامک سچویشن کو بہتر بنانے میں اس میں وہ حرج نہیں فیل کرتے. کافی سارے کیا کہتے ہیں بہت سارے جو یہاں پہ ایون ڈرگ اسمگلنگ اور اس طرح کے کاموں میں وہ انڈر ہینڈ انوالو ہوتے ہیں. بہت سارے جس طرح کہ آپ کے پاس جو ریڑیاں لگاتے ہیں یا یہ جو لو لیبر کرتے ہیں یا انڈر ہینڈڈلی اس طرح کے کام بھی کرتے ہیں, ڈرگس سیل کرتے ہیں, کیونکہ افغانستان سے بہت ساری ڈرگس کی کلٹیویشن ہوتی رہی ہے, وہاں سے گرو کر کے اوور دا بارڈر ادھر آتے رہے ہیں اور پھر یہاں پہ ان کی ڈسٹریبیوشن ہوتی رہی ہے. تو اس کام میں بھی انوالو ہوتے رہے ہیں. تو مینلی جو یہ ہے کہ جو لوگوں کے یہاں پہ بزنس Yes, the لاس most ہوئے, important drug was opium. ہاں جی Yes. تو موسٹلی جو ریزنٹمنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ چونکہ یہاں پہ لوگوں کے بزنسز جو ہے نا اس کی وجہ سے کولیپس ہوئے ہیں, ان کی مونوپلیز بنی. فار ایگزامپل ایک ایگزامپل میرے ذہن میں, جو یہاں پہ چکوال کے ایریا میں نا چوہا سیدن شاہ کا ایریا آتا ہے, وہاں پہ کوئلے کی مائنس تھی. تو وہ انہوں نے اس کام میں وہ پڑے ہیں, آہستہ آہستہ کرتے کرتے اب وہ جو سارا جو کوئلے کا کام ہے نا وہ سارے افغانی ہینڈل کر رہے ہیں, کیونکہ وہ اسٹک ٹوگیدر کرتے ہیں, وہ کیونکہ مائنورٹی میں اسٹک ٹوگیدر کرتے ہیں, اور وہ کسی اور کو
اپنے اندر اپنے ساتھ انوالو نہیں کرتے تو ایونچولی جو ہے نا وہ اس پوری انڈسٹری میں منوپلی کریٹ کر دیتے ہیں. تو اس سائڈ پہ جو بھی کوئلے کا بزنس تھا چوہا سیدن شاہ والی سائڈ پہ وہ سارا بھی افغانیوں کے پاس ہے. اسی طرح کچھ بہت سارے گاؤں میں جو چھوٹے چھوٹے بزنس تھے جو لوکلس چلاتے تھے ان کے اوپر آ کے وہ منوپلی ان کی بن جاتی ہوتی تھی. تو اس وجہ سے یہ ریزنٹمنٹ کی ایک مین کاز ہے. جو پولیٹیکل لیول پہ جو کازز ہیں اور گورنمنٹل لیول پہ ہیں وہ ڈفرینٹ ہے, لیکن جو لوکل لیول پہ ہے نا مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ امپیکٹ کر رہی ہیں. Yes, well, آپ کی آواز کٹ رہی ہے. رابعہ قاضی آپ clear ہے؟ نہیں ابھی بھی کٹ رہی ہے. Am I audible? ابھی کلیئر ہے میری آواز؟ ہاں اب آ رہی ہے, اب آپ کی آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے, فہم اپنے السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, میں پہلے ایک پوائنٹ تو یہ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ افغانستان کو آئسولیٹ تو اس لیے کرنا چاہے گا نا سپر پاور کہ کوئی ایشیا کا اتنا بڑا ملک چائنا کے ساتھ مل جائے. اور کل میں وعلیکم بھی السلام. دیکھ رہا تھا. آ رہی ہے آواز؟ یس, ہیلو. تو ایک پوائنٹ تو یہ تھا میرا کہ افغانستان کو آئسولیٹ تو اس لیے کرنا ہے کہ ایشیا میں اتنا بڑا ملک یس آواز اگر آ رہی ہے. میں بولوں اب جی بولیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہ افغانستان یا نہ ہم پاکستانی, ہم ایک دوسرے کو اسلام کی نظر سے تو دیکھ ہی نہیں رہے. اگر انڈیا, افغانستان یا پاکستان ان تینوں کے میچ ہو رہے ہوتے نا تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ ہم کتنے مسلمان ہیں. تو محبتیں تو وہیں ٹویٹر پہ ہی پتہ لگ جاتی ہیں کہ مسلمان کو کس اینگل سے دیکھ رہا ہے. تو یہ جو ریزن ہے نا, تو یہ جب ان کو نکال رہے تو یہ بولنا اچھی بات ہے بھائی جاؤ, کیونکہ ملوکیت ہے نا یہ, تو خوش ہو رہے ہیں, بول رہے ہیں کہ آپ لوگ نکالیں انہیں. تو جیسی تصویریں اس فلسطین کے بچوں کی آ رہی ہیں نا, بس فرق یہ ہے کہ ان کے بچے زخمی نہیں ہیں لیکن ہم نے حرکت وہی کری ہے. نکالنے کا مسئلہ نہیں ہے, جانا ہوتا ہے ریفیوجیز نے, لیکن کوئی طریقہ کار ہوتا ہے نہ, ہمارا وہ میکنزم ہے. اور دوسرا ایک اور چیز یہ ہے کہ کوئی بھی اگر گورنمنٹ یہ کام کرتی نا تو اپوزیشن پارٹیز ریلیاں بھی کرتی اور مخالفت بھی کرتی. اور یہاں پہ تو آرڈر آف آرمی اسٹاف کا ہے تو سب سمجھ گئے کہ آرڈر کہاں کا ہے, تو سب نے چپ چاپ رہنا ہے, کسی نے کچھ نہیں کرنا. تو یہ تھا. اوکے, سائرہ آپ پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, یہ جو یہ جو باتیں ابھی جو پوائنٹس ہیں وہ بھی اپنی جگہ ہیں کہ ان کے جو ایلیگل امیگرینٹس تھے ان کو ہی صرف جو ہے وہ کو بھیجا جا رہا ہے واپس. لیکن اس ٹائم پہ جو ہے نا ہونا, دیکھیں جو گورنمنٹ ہے اس کو کا بھی تو خیال رکھنا چاہیے نا. اب اس ٹائم پہ اگر دیکھا جائے تو انٹرنیشنل میڈیا اور سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ پرو پیلسٹینین جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو رہا تھا. تو اب بیسکلی نا یہ ایز اے ڈسٹریکشن اب یہ پورا جو ہے نا یہ فنومنا سامنے آ رہا ہے کہ انڈین میڈیا کو دیکھیں کہ ایک دم سے کتنا اٹھایا, ان کے بڑے بڑے شوز وینٹیج اور اس طرح کے جو ان کے شوز ہیں جو کافی مقبولیت رکھتے ہیں ان پہ یعنی بار بار ڈسکس کیا جا رہا ہے. اور یہ پاکستان کو جو ہے نا اس کے امیج کو بہت خراب جو ہے نا وہ لوگ ڈپکٹ کر رہے ہیں کہ
रहे हैं, इसको बेसिकली कर रहे हैं कि as they are claiming कि Pakistan is displacing the Afghani people, and during the ongoing scenario of Palestine, justifying Israel's concerns about Hamas and side that is going in Palestine, that Pakistan as Muslim country cannot tolerate refugees. So how can they, یعنی کہ وہ پاکستان کی بیسکلی دو تین وہ کہتے ہیں نا ایک تیر سے دو تین شکار کیے جا رہے. پاکستان جو ہے کچھ بولنے کی پلیس میں بھی نہ رہے, اپنے یعنی جن کو ہم نے عرصے سے رکھا ہوا تھا ان کو اس پوائنٹ پہ پلیس کر دینا ہے ایک دم سے, تو میرے خیال سے یہ پاکستان کے حق میں پوائنٹ نہیں جاتا. یہ پاکستان ایز اے مسلم کنٹری اگر دیکھا جائے تو وہ ایک لیڈر ایزیوم کیا جاتا ہے دنیا میں, اور پیلسٹینینز کے بھی ہم سے یہی توقعات. لیکن اب اس ٹائم پہ یہ ہمارا جو ہے نا یہ اس کو یعنی کہ ہمارے لیے یہ پلس نہیں بلکہ ایک نیگیٹو پوائنٹ طور پہ یہ جا, تو یہ یعنی ایک میسج کیا جا رہا ہے یہ بھی تو دیکھیں. اب حکومت کو, ہماری حکومت نے تو میرے خیال سے یہ دیا کہ وہ ایک پپٹ ہے اور انٹرنیشنل ہینڈز ہیں جو یہ ڈوریں ہلاتے ہیں, اور جس ٹائم پہ وہ ہلانا چاہتے ہیں وہ ایڈوانٹیج لے لیتے ہیں. Okay, first of all, we must know why Pakistan sided with USA during the USSR-Afghan war and USA-Afghan war. One of the reason, not the absolute reason. We all know کہ اس وقت ہم اٹامک بام بنا رہے تھے, اینڈ اس سے بھی پہلے جب یہ کولڈ وار والی سچویشن اسٹارٹ ہوئی تھی اینڈ دنیا میں دو بلاکس تھے, پاکستان ڈیسائیڈڈ ٹو سائڈ ود USA بلاک, کیپٹلزم بلاک. اینڈ اس کے بعد یہ ہے کہ ہم نیوکلیر بام بنا رہے تھے اینڈ ہمارے اوپر سینکشنز بھی لگنی تھیں, تو obviously وہ امریکہ کی طرف سے زیادہ لگنی تھیں. تو اس وقت پاکستان ڈیسائیڈڈ ٹو سائڈ ود امریکہ, سو دیٹ کہ وہی والی بات کے تھوڑا سا دھیان بھی بٹے, اور جب ہم ان کو فیور دے رہے ہوں گے تو وہ ہمیں فیور دیں گے. یہ ساری چیزیں سائڈ بائی سائڈ چلی ہیں. بٹ لیٹس موو آن. رابعہ قاضی, آپ کو انمیوٹ کر رہی ہوں میں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھیں ایک یہاں پہ پوائنٹ ایڈ کرنا ہے اور ایک آپ لوگ سے سوال کرنا ہے آپ سب لوگوں سے. دیکھیں جب آپ سب لوگ کلیکٹیولی نیوز پڑھتے ہیں اور اپنا ایک اوپینین ڈیولپ کر لیتے ہیں تو کیا آپ فوراً ڈیسیجن پہ پہنچ جاتے ہیں؟ نہیں نا, آپ اس کو اپڈیشنز لے رہے ہوتے ہیں. تو اگر تو آپ بہت پریویس لیول کی نیوز پڑھیں اور ہسٹری تھوڑی پڑھیں اور اس کے بعد کرنٹ جو سینیریوز ہیں ان کو ذرا دیکھیں, تب آپ جا کے تھوڑی بہت کریٹیکل انالیسس بہتر کر سکتے ہیں, رائٹ. تو ایز فرام مائی ریسرچ یہ جتنی بھی پچھلی ہمارے ساتھ ان کے ریلیشنز رہے ہمارے ساتھ ان سب کی بیسس پہ, اور اب جو کرنٹ سینیریو ہے اس کی بیسس پہ آپ بہت ہی ہینڈ فل انفارمیشن بھی اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ چھوٹے چھوٹے جو سبزی فروش ہوتے ہیں اور یہ جو ہمارے گاربیج پکرز ہوتے ہیں اور یہ جو موچی ہوتے ہیں اور یہ جتنے بھی اس طرح کے جو وینڈرز آپ کو آپ کی اسٹریٹس پہ نظر آتے ہیں, دے ایکچولی دے کلیم انکروچمنٹس جو کہ لیگل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ ان کو الاؤ کرتے ہیں اور وہ سلسلہ چل پڑتا ہے اینڈ اٹ اسپریڈ نیشن وائڈ. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ بیکاز دے آر ہیلپ لیس and they don't have a ground to stay and they are Muslims and they look like you and you can relate to them in a lot of ways اور ظاہر ایز اے ہیومن آپ کرتے ہیں. اچھا, اب بیک ٹو دا پیلسٹین اسرائیل تھنگ. آپ دیکھیں پیلسٹائن نے جب یروشلم ہوتا تھا جس کو ری نیم کر دیا گیا, تو اس زمانے میں بھی یہی تھا, ویلکم کیا گیا تھا. اس طرح کے اور بہت سارے سیمپلز آپ کو ملتے ہیں ہسٹری میں. ٹھیک ہے, اچھا اب آپ ادھر آ جائیں واپس. تو آپ ویلکم کرتے ہیں اور آپ ان کو جو ہے ایز اے ریفیوجی بھی آئیڈینٹیفائی کر چکے ہوئے ہیں اور ہارڈلی ایکسیپٹ بھی نہیں کرتے, اور آپ ان کے سارے لا بریکنگ افیئرس کو بھی دیکھتے ہیں اور اس کو بھی نارملائز کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, غلطی جو اگر ہوئی ہے نا کوئی اگر ہم سے فرام دی گورنمنٹ سائڈ یا آرمی سائڈ, وہ یہ ہوئی ہے کہ اس وقت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس کو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں اگر اسرائیل کو اس وار کو کنٹینیو کرنا ہے ٹورڈز ادر مسلم کنٹریز,
तो if you are Israel, or okay, if I'm Israel and I want to invade Pakistan, who would I use? Tell me. I would use the people inside us, inside Pakistan, right? To breach and to inform and to be to detective jobs, right? तो वो कौन होगा? वो जिसको फास्ट मनी कमाना है, जिसको those who are helpless, those who are very strong and very clever. Who are those people? हमारे अंदर सिर्फ अफगान्स नहीं, और भी है नेशंस. आई एम नॉट पॉइंटिंग टुवर्ड्स अफगान्स ओनली, और भी नेशंस है, उनको आइडेंटिफाई करें. वो वही कॉज बनेंगे हमारी मजीद जो है तबाही का. तो अगर आपको एज अ नेशन स्ट्रांग रहना है तो आपको इन चीजों को आइडेंटिफाई करना होगा एज सुन एज पॉसिबल. ठीक है. और अगर आपका इस बारे में कोई और ओपिनियन है तो यहाँ पे शेयर करें. हो सकता है आई एम रॉन्ग, तो आप मुझसे शेयर करें. क्या हम अगर हमें पता है कि ये ट्रेचरस माइनॉरिटी है और जो है जितनी भी और दूसरे यूनिट्स हैं इस तरह के, वो सब असेंबल भी हो जाते हैं. जैसे कि अभी हमारे भाई ने एग्जांपल दी थी पहले कि वो किसी को जो है वो इंटरनल अफेयर्स में जो है आने नहीं देते, और जब उनकी ग्रुपिंग हो जाती है तो किसी को इंक्लूड नहीं करने देते. ठीक है. ये चीज तो हम सब में भी होती है ना. हम सब अपनी अपनी खेलते हैं ना. कम्युनिटी जो है हमारा सिस्टम चलता है. प्रोविजनल भी पहले प्रोविजनल चलता था, अब कम्युनिटीज में बढ़ गए, अब फैमिलीज में बढ़ गए, बहुत छोटे हम लोग डिस्ट्रिक्ट्स में बढ़ गए. पहले यूनिटी होती थी. तो ये भी यही करते हैं. हम भी उन्हीं की तरह हरकतें कर रहे हैं ना. ठीक है. तो ये तो है, हर माइनॉरिटी में ये चीज है. इवन क्रिश्चियंस, हिंदूज, उनकी भी जो स्ट्रेंथ है वो इसी यूनिटी से बंधी हुई है ना. वो अपने इंटरनल अफेयर्स में किसी को इंक्लूड नहीं करने देते. हाँ, अब आप देखें कि जो माइनॉरिटीज हैं यही यूज की जाएंगी फॉर इन्वेडिंग अस, फॉर इन्वेडिंग आवर लैंड फर्दर. ठीक है. क्यों हमें इन्वेड क्यों किया जाएगा? बिकॉज आवर लैंड इज अ वेरी स्ट्रेटेजिक लैंड, राइट? मजीद दूसरी रास्ते खोलने के लिए ये लैंड यूज हो सकता है. सो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट एंड वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट एवरीथिंग. तो आप चॉइस करो कि क्या होना चाहिए. अब क्या ये स्टेप लेना चाहिए था या इसको कंटिन्यू करना चाहिए? इवन अभी जो आइडेंटिफिकेशन चल रही हैं, जिनको नेशनैलिटी मिली हुई है, तो उनकी भी ऑथेंटिकेशन चल रही है. ठीक है. तो जिनके पास नहीं है NICs और जिनके पास कोई किसी किस्म का कोई सिटीजनशिप का कोई जो है एविडेंस नहीं है, तो उनको गलत तरीकों से रातों रात जो है वो भी दी जा रही है. सही पब्लिश की जा रही है वो डिफरेंट वेज से, करप्ट ऑफिसर्स के जरिए, और डिफरेंट जो है वो हम न्यूज में ये भी पढ़ रहे, लोकल न्यूज में, कि यहाँ पर जो है वो ट्रक्स एंड लॉरीज दे आर वर्किंग, जो होती है ना नादरा की जो बसेस चलती हैं. ठीक है. वो रीजन टू रीजन और अंदर इंटरनल जो आपके विलेज है उस तरफ जाती है. उनको यूज किया जा रहा है इन द डार्क नाइट्स. दे कलेक्ट ऑल द रेफ्यूजीज, दे वांट टू नेशनलाइज. ठीक है. और वो ये काम रोजाना की बुनियाद पे कर रहे हैं सो दैट दे स्टे हियर. और जो इनका माफिया जो माफियाज इनको यूज करते हैं बेसिकली, वो ये करवा रहे हैं. ठीक है. तो हम अगर इन माफियाज की चेन्स को ब्रेक करना चाहें और मजीद जो दूसरे और स्ट्रॉन्गर पार्ट्स हैं, तो हमें तो उनके बेसिक यूनिट को किल करना पड़ेगा ना. तो अब बताएं इस बारे में अगर किसी का कोई आर्ग्यूमेंट है तो. यस साबिया, आपने अच्छे पॉइंट्स शेयर किए हैं. बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगी. कमेंट सेक्शन में फीडबैक फॉर्म शेयर हुआ है, प्लीज उसको काइंडली फिल करें और अपना फीडबैक लाजमी दीजिए. नाउ लेट्स मूव ऑन. महरीन, आप अनम्यूट कर लें. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मैं आपने जो पॉइंट दिया था उसी से स्टार्ट करूंगी कि हमने USA का और अफगान वॉर में जो है वो USA की साइड इसलिए ली थी बिकॉज इसमें हमारा नेशनल कॉज था, राइट? That was just one of the reason. जी. जी. लेकिन इज इट जस्टिफाइड कि एज बीइंग अ मुस्लिम कंट्री जो है वो हम अपने नेशनल कॉज के लिए किसी भी रॉन्ग साइड पे हो सकते हैं? रिसेंटली हमारी आर्मी ने जो है वो कश्मीर पे भी यही स्टांस दिया है कि इसमें हमारा नेशनल कॉज है, इसलिए हम वहां से बैकआउट करते हैं.
यस, कंटिन्यू करें अपनी बात। जी, तो आगे ये जो आर्टिकल था इसे भी मैंने पढ़ा था और मैंने इससे रिलेटेड एक तो और आर्टिकल्स भी पढ़े थे जिसमें उन्होंने बताया था कि एक फैमिली का केस था जो अपनी स्टोरी को नरेट करते हुए बता रही थी कि वो जो है यहाँ पर लीगलाइज हैं, इवन दो कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई भी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो सारा प्रोसीजर है और जिस तरीके से ये किया जा रहा है तो उनको बहुत ज्यादा थ्रेट्स फेस करना पड़ते हैं और कभी भी कोई भी आके थ्रेट कर देता है और जिससे रिलेटेड जो है उन्हें काफी चीजों को फेस करना पड़ रहा है बिकॉज एक तो पुलिस सिस्टम ऐसा है कि आपके पास कागज वगैरह हैं तो भी आपको उनको रिश्वत दे के ही जान छुड़ानी पड़ रही है, जो कि काफी कंसर्निंग है। जाहिर है जो इलीगल लोग हैं उनके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन तो होना चाहिए क्योंकि हमें उन्हें ट्रेस करना जरूरी है बहुत सारे कॉजेज के लिए, लेकिन जिस तरीके से किया जा रहा है और जिस टाइम पे किया जा रहा है वो बहुत जो है वो प्रॉब्लमेटिक है और इसकी वजह से एक मसले को खत्म करने के लिए हम कई और मसले पैदा कर रहे हैं। इलीगल जो है हम आइडेंटिटी भी दे रहे हैं लेकिन उसके अलावा भी जो है जिन लोगों के पास आइडेंटिटी है उनको भी हरास भी किया जा रहा है और उनको भी बहुत ज्यादा थ्रेट्स भी हैं कि अगर वो है भी तो भी फिर भी उन्हें किसी न किसी तरह जान छुड़ाने के लिए रिश्वत भी देना पड़ ही रही है अपने लीगल होते हुए भी। थैंक यू। Thank you so much, all of you. So, I think we have discussed a lot of points. I would also highlight one other point, which is related to today's date. That is 16th December. We all know that two important events happened on the same date in Pakistan. One of is fall of Dhaka and the other is Peshawar APS attack. So, जैसे कि कहा जाता है कि smallest coffins are the heaviest. अगर आपको अपने बच्चे मरते हुए उस वक्त उसके अगेंस्ट आप आवाज उठाते हैं, पैलेस्टीनियन बच्चे अगर शहीद हो रहे हैं आप उनके खिलाफ भी आवाज उठाते हैं, या अगर आप अपने बच्चों के खिलाफ आवाज उठाते हैं और पैलेस्टीनियन बच्चों के खिलाफ आवाज नहीं उठाते, दैट इज हिपोक्रेसी। सेम गोज हियर, ऑपरेशन के अगेंस्ट हमेशा आवाज उठानी है। सो कंक्लूजन यही है कि पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया था इन द अफगान रिफ्यूजी क्राइसिस मैनेजमेंट में। हमने उनको जगह दी, उनको शेल्टर प्रोवाइड किया, उनको रोजगार प्रोवाइड किया, उनको फूड, एवरीथिंग, द बेसिक नेसेसिटीज वी प्रोवाइडेड। एंड रिफ्यूजी रिटर्न क्राइसिस, वो रिफ्यूजी रिटर्न प्लान जो था वो इनको कहा शुरू 2013 2015 एंड फ्यू इयर्स बैक बार बार कहा जाना शुरू हो गया था। क्रैकडाउन रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, उसमें भी इलीगल रिफ्यूजीज हैं जिनको कहा जा रहा है कि वो अपने मुल्क में वापस आए। व्हेन दे हैव द सस्टेन्ड गवर्नमेंट इन देयर ओन कंट्री दे शुड बी रिटर्न, लेकिन इसका एक प्रोसीजर होना चाहिए था। सो ऑपरेशन के अगेंस्ट हम हमेशा बात करेंगे, बट आई वांट टू हाईलाइट वन मोर पॉइंट हियर कि आज अच्छी डिस्कशन हुई, बट अगेन हम अपना इतना वक्त इस फोरम पे आके लगा रहे हैं, इट मस्ट बी फ्रूटफुल टू अस एंड द अदर्स हु लिसन टू द रिकॉर्डिंग। हमें क्रिटिकल एनालिसिस के स्किल्स को फर्दर इम्प्रूव करना है। बहुत सारे लोग नहीं कंटेंट को पढ़ के आते, देख के आते, रिसर्च करके आते। आई वांट कि आप सब लाजमी क्वेश्चन करें, बट उससे भी पहले आई वांट कि आप सब लाजमी जो गिवन डाटा या जो गिवन कंटेंट है उसको लाजमी गो थ्रू करें, उस पर रिसर्च करें एंड देन आपस में लाजमी डिस्कशन करें। अभी प्लीज फीडबैक फॉर्म लाजमी फिल कीजिएगा, हमें ज़रूर बताइए कि हम इसको फर्दर कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह जल्द ही अनाउंस कर दिया जाएगा। आई रियली होप कि अटेंडेंस भी बढ़ेगी एंड हमारी क्रिटिकल एनालिसिस स्किल्स भी इम्प्रूव होंगी। किसी और ने अगर कुछ कहना है तो प्लीज अनम्यूट करके खुद को बता दें। I think Yes, that's it. can I share something? Yes, yes. Please, you can start. या तो नेक्स्ट अगर हमें सेशन जो मिलता है, जो भी हमारा टॉपिक है,
I want everyone to pay attention to whatever I'm saying. ठीक है, हम हर टॉपिक में ना एक प्रेमिस सेट होता है, लाइक एक अहाता खींचा जाता है कि ये टॉपिक जो है अगर पैलेस्टीनियंस के बारे में है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे हम उन दोनों को इक्वल कंसिडर करके, लाइक पैलेस्टीनियंस एंड उसके जो हॉस्टेजेस हैं, सपोज हॉस्टेजेस की बात होगी, तो उन दोनों के राइट्स हम देखेंगे. ठीक है, इससे आगे पीछे कोई भी आर्ग्यूमेंट है, वी विल नॉट टेक दैट आर्ग्यूमेंट, क्योंकि हम जब वो एक स्पेसिफिक अहाता जो खींचते हैं, फिर उस पर हम काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी निकाल सकते हैं. ठीक है, फिर जो यहाँ पे आज बहुत सारे फैक्ट्स सामने आए. There were people coming up with such excellent quality of जो कंटेंट था उनका, बट मुझे कोई सोर्स नहीं मिल रहा था कि लाइक अगर आप कहते हैं कि आप ये फैक्ट्स निकाल के आए, तो ब्रिंग इट विद सोर्स कि आपने इस सोर्स से ये फैक्ट्स कलेक्ट किए हैं. ठीक है, अगर आप सोर्स नहीं लेके आते, हाँ, वी विल जस्ट बी लिसनिंग. ये उसी तरह से होगा जैसे वी आर लिसनिंग अ लेक्चर. तो ट्राई टू ब्रिंग द सोर्स. और लास्ट फीडबैक फॉर्म से कुछ चीज़ें सामने आई हैं, तो आई वांटेड टू शेयर इट. किसी ने कहा था कि हम IMS में जो है वो पाकिस्तान को ज़्यादा डिग्रेड नहीं कर रहे, तो नो, हम नहीं कर रहे. हम हाँ, इनफैक्ट हम ना उन चीज़ों को ज़्यादा रिकग्नाइज करना चाह रहे हैं जो हमारे फॉल्ट्स हैं. ठीक है, हम अगर अपनी वीकनेसेस को उनका सामना करेंगे, तो दिस इज़ ऑल लाइक ओवरकमिंग. हम अपने आप को कैसे बेहतर मुसलमान बनाएं. ठीक है, तो ऑब्वियसली हमें अपनी जो ये जो जितने भी हम में इल या पूरिश मैनर्स हैं ना, तो इनको तो ख़त्म करना ही होगा. ठीक है, और वो इसी तरह से होगा कि सबसे पहले उनको प्रोमिनेंट किया जाए, सबके सामने लाया जाए. ठीक है, तो बिल्कुल ये मकसद नहीं है. या दे वर वेरी वेरी नाइस ओपिनियंस एंड गुड एनालिसिस टुडे एज वेल. I would appreciate all of them. Thank you very much. Assalamu alaikum.